دو بھائیوں کو 30 روپے کی خاطر بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان دونوں کے جو ملزمان تھے وہ ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ سی سی ڈی کے ساتھ وہ مقابلے میں مارے گئے۔ تو کیا اصل حقیقت کیا تھی کہ اس میں کچھ اندر کی بات بتائیں، کس طرح یہ قتل ہو گئے؟ شکریہ فراز صاحب، بڑا دل خراش اور بڑا ہی پریشانہ یہ واقعہ ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری اب دیکھیں نا قوم تو اس 30 روپے کے پیچھے دو سکے بھائی جو ہیں وہ ابدی نیند سو گئے۔ اور اس کے بعد کا کیا ہے، ایکچولی یہ ہے واقعہ 21 اگست کا 21 اگست کا 21 اگست کا راشد اور ماجد دو بھائی ہیں، یہ دودھ فروخت کرتے ہیں اور قصور کے رہائشی ہیں۔ یہ آ رہے ہیں اپنی موٹر سائیکل پہ، تو ایک ریڑھی پہ کھڑے ہو گئے، 1 درجن کیلے لینے تھے۔ انہوں نے کہا 1 درجن کیلے دے دیں، تو 130 روپے کے 1 درجن کیلے تھے۔ انہوں نے 100 روپے دیے، اور 100 روپے دے کے یہ کہا کہ 1 درجن کیلے دے دے۔ اس نے کہا 130 روپے دے۔ اس نے کہا 30 روپے تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پوائے کیوں سن؟ اچھا، یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جہاں سے شروع تو پوائے کیوں سن؟ اچھا جھگڑا اس پہ شروع ہوا ہے۔ ہاں، کہ تو کیوں پوائے؟ اس نے کہا یہ 5000 کا نوٹ ہے ماجد نے، کہ یہ رکھ لیں، تو اس میں سے 30 روپے کاٹ لیں۔ کہا نہیں، میں کتوں پان لیا ہوا، جہاز آپ کے لا۔ انہوں نے کہا میں کتوں لیا تو ویچنے، تو اس طرح کر 30 روپے دے کیلے کٹ لے بچوں، چلو 100 روپے دے۔ اسی بات پہ تنازع ہوتا ہے، نہیں تو پوائے کیوں؟ اس پہ تنازع کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد تلخی شروع ہو گئی۔ یہ جو ریڑھی ہے شہزاد، اس کا شاید نام ہے، یہ 4 بھائی وہاں تھوڑے سے فاصلے پہ، کلومیٹر کے فاصلے پہ 4 ریڑیاں لگاتے ہیں فروٹ کی۔ جب لڑائی شروع ہوئی اور تنازع شروع ہوا، تو اس نے جب ان سے گرما گرمی کے بعد آپس میں دست و گریباں ہوئے، تو اس شہزاد نے اپنے بھائی کو بلا لیا۔ وہ کرکٹ کھیلتا گئی، اس کے پاس تھا بیٹ، وہ آیا، انہوں نے دونوں بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جی ہم نے اس کا ویڈیو کلپ بھی ویڈیو دیکھا، کلپ آپ نے دیکھا، بڑا دل دکھا وہ وہ لہو دیکھ لہان۔ کے۔ جی اب ماجد جو ہے وہ اپنے بھائی کو ریسکیو کر رہا ہے، اور اس کے منہ میں سانس دے رہا ہے کہ یا اللہ سے وہ انکانشیس ہے، اسے سانس آ جائے۔ لوگ جب واقعہ دیکھتے ہیں، ایک کالر کا نام ہے ارشاد، 6 جس نے 15 پہ کال کی، 6:50 پہ اس نے 15 پہ کال کی کہ یہاں پہ ایک لڑائی ہو رہی ہے، یہ 2 بندے بلوں سے مار رہے ہیں، بڑا لولوان ہے، کہ فوری کسی کو بھیجے، ابھی یہ شروع ہے کام۔ 15 نے وہ کال جو ڈائیورٹ کی، وہ اب جس کو مرضی کال دے دیں، اب یہاں پہ یا کنٹرول کو دے دیں، یا ڈولفن کو دے دیں، پیرو کو دے دیں، وہ ڈائریکٹ تھانے کو دے دی۔ وہ ایک تھانے دار صاحب، اس کا نام ہے اسحاق، تھانہ سٹی رائے ونڈ، وہاں بیٹھے ہیں۔ اس کو کہا جائے، انہوں نے کیا درخواست منگا لو دیکھنے کی ہے۔ اچھا جی، درخواست منگا لو، تھانے دار اسحاق جو گشت پہ ہے، یہ کال 15 کی اس کو ریفر ہو گئی، منگا لو دیکھ لینے۔ اور پھر ڈولفن کا ایکسپائر تھا، انہوں نے کہا چل دیکھ لے یار، تو چلا جا، 15 کی کال دیکھ لے کی ہے۔ اب وہ گشت پہ بھی نہیں ہے اور تھانے بھی بیٹھا ہوا ہے، کاغذوں میں گشت کر رہا ہے جسے موقع گاڑی نہیں ہے۔ یہ بمبے والی پلی اس تھانے سٹی رائے ونڈ سے ایگزیکٹلی فراز صاحب کوئی کلومیٹر نہیں ہوگی۔ اگر وہاں سے وہ ریچ کرے تو 3 سے 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 4 منٹ، کہ وہ اس موقع وقوعے پہ بمبے والی پلی پہ پہنچ جائے گا، جہاں پہ ابھی یہ لڑ رہے ہیں۔ ابھی کوئی اتنا کام نہیں ہوا، وہ مطلب لوگوں نے کال کر دی۔ اب اندازہ یہ کریں کہ نہ تو پولیس گئی، نہ وہاں کو بندہ گیا، ان کے مدعی چیخیں مارتے رہے کہ بچائیں، نہیں بچائیں۔ 21 کا واقعہ ہے۔ پھر یہ موقع پہ دونوں اتنے لہو لہان ہو گئے کہ ان کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ اب پولیس کی کرمنل نیگلیجنس آپریشن پولیس کی دیکھیں کہ ان کو اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا پولیس کو کہ ان کے اوپر یہ جو ملزمان تھے، ان کے اوپر 324 کا پرچہ دے دی۔ اگر 324 آپ نے نہیں دینی تو فوری ملاحظہ کر کے کوئی پرچہ تو دیں۔ بالکل، اگر وہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو جرم آزاد ہو جائے گا، 302 آزاد ہو جائے گی۔ آپ کیونکہ اس کام ماہر ہیں، جانتے ہیں، اتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ نہ انہوں نے 21 کا واقعہ ہے، نہ انہوں نے 324 کا پرچہ دیا، نہ انہوں نے کو ملاحظہ کر کے پرچہ دیا۔ آپ اندازہ کریں
اور مدعی اس سے رو رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ پرچہ دے دیں. پولیس نے 25 گھنٹے پرچہ نہیں دیا. 25 گھنٹے لیٹ ہوئی ایف آئی آر. لیٹ ایف آئی آر ہوئی 25 گھنٹے. اگلے تو دن بہت بڑی کرمنل نیگلیجنسی ہے یہ تو آپریشن پولیس کی ہے. اور سنیں, یہ لیٹ ہوئی, کم از کم آپ پرچہ فوری دیتے. یہ روز جا کے کہتے ہیں تھانہ کلچر, یہ روز یہ جو ایس ایس پی ہے جو ڈی آئی جی اپنے آپ کو کھلاتا ہے, روز کہتے ہیں جی بڑی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, ہم تو دے رہے ہیں, ہم تو پولیس یہ بڑا کلچر چینج کر دیا ہے. یہ کلچر چینج ہے. یہ 4 جو لوگ گئے, 2 قاتل اور 2 مقتول, بالکل 4 جنے گئی. 4 گئی جانے. اگر یہ وہاں پہ یہ تھانے داری سسٹم چلا جاتا, کیا یہ ہوتا؟ اوپر سے 25 گھنٹے کی ڈیلے ایف آئی آر. اب ہوتا یہ ہے کہ ماجد 11:30 11:15 22 اگست کو اللہ کو پیارا ہو گیا, شام کو وہ بھی ہو گیا. ایف آئی آر جب یہ دے رہے ہیں اس میں 22 اگست کو ہی دے رہے ہیں, وقوع بھی 22 کا لکھ رہے ہیں. خدا کے خوف سے دے رہے ہیں. ان کی درخواست 21 کی ہے. یہ تو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس کے بارے میں بڑی صاف شفاف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ 2 قاتل اور 2 مقتول دیکھیں, اس کو بعد میں سی سی ڈی نے اس کی انکوائری چینج ہوئی. 29 اگست کو یہ تفتیش چلی جاتی ہے سی سی ڈی کے پاس. سی سی ڈی تو ان دونوں قاتلوں کو گرفتار کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ چونکہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ماجد بھی اور راشد بھی دونوں بھائی, یہ بھی ان کو بھی سی سی ڈی نے ایک مبینہ مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی ڈی نے بڑی اس پہ دیکھیں. اگر یہاں سے میں آپ کو ایک چیف جسٹس آف پاکستان یا جسٹس کا میں آپ کو سناتا ہوں, فراز صاحب جی, انہوں نے کیا کہا. جی, وہ ایک نئی اس کی جو یہ ہے ظلم جو ہے, میں آپ کو اس پہ بتا رہا ہوں, یہ نئی وہ کہہ رہی ہے 2025 یہ سی ایم آر ہے 1339. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس اشتیاق ابراہیم دفعہ 302 کے مقدمے میں سزا کو کالعدم قرار دیا. اس کی وجہ کالعدم قرار دیا. عدالت نے قرار دیا کہ ایف آئی آر درج کرنے میں 14 گھنٹے کی بلا جواز تاخیر, حالانکہ تھانہ صرف 9 میل کے فاصلے پہ تھا, اور تھانہ رائے سٹی وہ جو بمبے والی 1 کلومیٹر 9 کا تھا. مشاورت اور من گھڑت بیانیے کے خدشات کو جنم دیتی ہے اور استغاثہ کے مقدمے کو کمزور کر دیتی ہے, اپیل منظور کر کے ملزمان کو بری کرتی ہے. یہ فیصلہ ہے ان کا. تو 2 مطلب ڈی بی کا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2025 کا فیصلہ پڑھ کے سنایا 1339. اس میں صرف یہ وہ جیسا بتا رہے ہیں کہ 14 گھنٹے کی تاخیر وہ ملزمان بری ہو گئے. یہ 25 گھنٹے کی تاخیر. اس میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں سی سی ڈی کو بھی دیکھیں, سہیل زفر چٹھا صاحب نے اس پہ جو کیا بہت پرومپٹ ایکشن تھا. دیکھیں پرومپٹ ایکشن ہے, اور ہی از ون اینڈ اونلی, وہ بہادر آدمی ہے. اور اگر یہ مقدمہ درج ہوتا اور انہیں مبینہ مقابلے میں 10 دن میں یہ بری ہو جاتے. کیوں؟ ایف آئی آر 25 گھنٹے لیٹ ہے. ایف آئی آر دی نہیں, وقوع کی ایف آئی آر ہی نہیں ہے, قتل کی ایف آئی آر دے دی سیدھی. یہ اتنی آج اگر یہ پولیس موقع پہ پہنچتی, آپریشن پولیس تھانہ سٹی رائے بینڈ, تو آج یہ نہ 4 جانے جاتی, نہ مقتول مرتے, نہ آج اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد یہ 30 روپے کے جو قتل ہوئے, راشد اور ماجد 2 بھائی, اور جو مارنے والے ہیں قاتل, آج 4 بن سکتے تھے اگر آپریشن پولیس پرومپٹ ایکشن کرتی. یہی آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 1-5 کو رسپونڈ نہیں کرتے. یہ جس کا مرضی دل کرتا ہے سیف سٹی دے دیتی ہے, ان کی مرضی ہے, پیروں کو دینا ہے, ڈالفن کو دینا ہے, تھانے کو دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ پولیس کی نیگلیجنس ہے. اس میں اس تھانے دار سے لے کے ایس ایچ او سٹی رائے بینڈ, جو بھی ڈی ایس پی ہے, ایس پی صدر, اور یہ جو واقعہ پیش ہے جس جو آپ نے بتا رہے ہیں, اس میں تو اگر یہ انکوائری کی جائے اس میں تو میں کہتا ہوں پورے تھانے کو سسپینڈ ہونا چاہیے. تھانہ نہیں جانا چاہیے. کم از کم یہ رسپانسبلٹی میں یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ نے جو یہ سفارشی CS01 اور CS02 لگائے ہوئے ہیں, یہ جو ایس ایس پی ہیں جن کو ڈی آئی جی آپ نے بنا دیا ہے, آج خود ہی بنا دیا,
یہ ان کو بتائیں، یہ آپ سے روز جھوٹ بولتے ہیں، یہ روز آپ سے یہ جعلی اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک مثال ہے 25 گھنٹے لیٹ ایف آئی آر کی. کیا آپ ایکشن لیں گی؟ مجھے امید ہے کہ جو 4 جانیں گئیں اس پہ آپ ضرور ایکشن لیں گی، اور یہ اوپر سے ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی تک میں اس کو ذمہ دار ہوں.